آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ اس وقت رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین اور ایم پی اے ایم این ایز یہاں موجود ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے یہ ہنگامی پریس کانفرنس کا مقصد آج ہونے والے پرتشدد مظاہرے کے اوپر شدید ترین رد عمل دینا ہے. میرا اس سلسلے میں پارٹی کا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ کراچی میں امن و امان کے قیام کے لیے جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قربانیاں دی ہیں، وہ کراچی کے شہریوں نے اپنی مالی اور جانی دونوں قربانیوں سے کراچی میں ایک مؤثر امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. جمہوری طور پر پرامن احتجاج سب کا حق ہے، لیکن جس طریقے سے حکومت سندھ اور کچھ نام نہاد بیانات آئے ہیں آج ہونے والے بحریہ ٹاؤن کے احتجاج کے سلسلے میں، تو وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی آنکھ کے نیچے یہ سب کچھ باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہوا ہے. یہ معاملہ بحریہ ٹاؤن کی سرزمین کا کوئی آج تو نہیں کھڑا ہوا. یہ تو زمینیں جب الاٹ کی جا رہی تھیں، جب لوگوں کو مبینہ طور پر خرید و فروخت کر کے یا بے دخل کر کے وہاں پر ایک پلاننگ آباد ہو رہی تھی اور حکومت اس میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہی تھی، عدالتوں سے کیس ڈسمس ہو رہے تھے، اس پورے واقعے پہ یہ تمام احتجاج کرنے والے جو رہنما ہیں یہ کدھر تھے؟ اب جبکہ لوگوں کو پرائیویٹ طور پر پراپرٹیاں ان کو دے دی گئیں، لوگوں نے ذاتی طور پر وہاں پر اپنی جمع پونجی لگا دی، بیرون ملک پاکستان مقیم لوگوں نے بہت بڑا زر مبادلہ اس میں اپنا انویسٹ کیا، تو آخرکار بجائے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کرنے کے جو کہ اصل اس زمینوں کی الاٹمنٹ کے کرتا دھرتا ہیں، بجائے کہ ریونیو کے افسران کے سامنے سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے مظاہرہ کرنے کے، پرتشدد طریقے سے لوگوں کی املاک کا جلاؤ گھیراؤ کیا گیا. یقیناً شرپسند عناصر اس مظاہرے میں داخل کیے گئے یا باقاعدہ طور پر انہیں اس مظاہرے میں شامل کیا گیا، لیکن ذمہ داری مظاہرہ کرنے والوں اور حکومت سندھ پر عائد ہوتی ہے، جن نے لوگوں کی جان مال اور ان کی جائیدادوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے. پورے سندھ میں قبضہ، زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، لیکن آج اتنے بڑے واقعے کے بعد جو کہ کراچی میں عام انویسٹر، عام خریدار جو وہاں پہ رہ رہا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ان کی دکانوں کو اور ان کی املاک کو جلایا نہیں گیا بلکہ لوٹا گیا. لوٹ مار کی ویڈیو فوٹیج موجود ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میڈیا اس کو کس حد تک سنجیدگی سے اس معاملے کو لے پائے گا اور کیا مجبوریاں ہیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اس پر خاموش نہیں رہے گی. کیا یہ جلاؤ گھراؤ اور لوٹ مار کی سیاست کا لائسنس دے دیا گیا؟ کیا یہ احتجاج کی آڑ میں یہ سب کچھ جائز ہے؟ کیا یہ معاملہ پچھلے 10 سال سے نہیں چل رہا؟ اصل جو لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے یا جنہوں نے زمین اگر
مبینہ طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، ان کا کیا نقصان ہوا بھائی؟ بیریا ٹاؤن کے مالکوں کا کیا نقصان ہوا؟ وزیر اعلیٰ سندھ کا ریونیو افسران کا کیا نقصان ہوا؟ عام لوگوں کا، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا، کراچی کے لوگوں کا، جنہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی، جن کی دکانیں تھیں، ان کو جلا دیا گیا، ان سے لوٹ مار کی گئی. یہ کون سا احتجاج؟ اور معذرت کے ساتھ میں قیادت پہ بات نہیں کرتا، لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آج مرغی اور انڈوں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ مرغی اتنے روپے کلو ہو گئی، اس کا کوئی رد عمل نہیں آ رہا. پارٹی کے سربراہ ہیں، آپ کے دور میں ہوا یہ سب. ہمارا کوئی لینا دینا، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے کسی بھی ٹاؤن سے، کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم سے. لیکن ہاں، جن لوگوں نے وہاں رہائش اختیار کی ہے، جن لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اس صوبے کے، اس سرزمین کے بیٹے، ہمارے بھائی ہیں، کراچی کے بیٹے ہیں. وہ متحدہ قومی موومنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جو رقم قانونی طور پر آئی ہے، جس سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوئی ہے، یہ تو اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. کون پاکستان میں، کراچی میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون کراچی میں اپنا پیسہ لگائے گا؟ کون یہاں پہ روزگار کے مواقع اس قسم کے واقعات کے بعد رسک لے گا؟ پھر جس پولیس کے مراد علی شاہ صاحب گن گاتے پھرتے ہیں، اور سندھ حکومت کے ترجمان جو ہر کھانے کھجانے پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آج وہ غائب. آج وہ ترجمان نہیں، ترجمان پتہ نہیں کہاں ہے. ترجمان صاحب آپ کراچی کے بیٹے ہوتے تو آج حق ادا کرتے، آپ پریس کانفرنس کر کے مذمت کرتے اس کی. نثار کھوڑو صاحب نے رسمی پریس کانفرنس کر دی ہے. جنہوں نے شرپسندی کی ہے، دہشت گردی ہے. اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور جن کے مال، جن کی دکانیں جو ذاتی طور پر ان کا نقصان ہوا ہے، ان کے نقصان کا ازالہ کرنا چاہیے، چاہے وہ حکومت کرے، چاہے وہ بلڈر کرے. پھر یہ پولیس تھی کہاں؟ پولیس کدھر تھی بھائی؟ یہ جلاؤ گراؤ ہوتا رہا، یہ پولیس کدھر تھی؟ پھر ہم یہ نہ کہیں کہ غیر مقامی پولیس کا یہ نقصان ہوتا ہے. پولیس کی روش یہاں تعصب پر مبنی. کیا پھر یہ آئی جی صاحب کی کارکردگی سے سوال نہیں اٹھتے؟ اس علاقے کے ڈی آئی جی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں آتی؟ بس جلاؤ گراؤ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. کچھ لوگ آئے تھے کہ جی ہم پرامن احتجاج کریں گے، یہ کہہ دیا شرپسند شامل ہو گئے. جی شرپسند ہمارے درمیان نہیں ہے، شرپسندوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. یہ ہیں وہ نامعلوم افراد جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ہے. اور اس جلاؤ گھراؤ کی جھلک کراچی پہلے بھی دیکھ چکا ہے، خصوصاً 27 دسمبر کو. میں گزارش یہ بھی کروں گا کہ سول سوسائٹی کراچی میں موجود تمام جماعتوں سے کہ وہ نہ صرف اس عمل کی مذمت کریں، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، کوئی لسانی سیاست ہم نہیں کرنا چاہتے. آگ لگانے والا کسی بھی زبان، کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، وہ دہشت گرد ہے، چاہے اس میں کوئی بھی شامل. اور ہماری اس واقعے پہ ڈی جی رینجرز سے بھی اپیل ہے کہ آپ نے بر وقت اقدامات تو کیے، لیکن بر وقت اقدامات کی کوشش کی، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی. یقیناً لوگوں کا ایک اعتماد ہے پاکستان رینجرز پر، لیکن آج کے اس واقعے سے جتنے فون یہاں پر بہادر آباد مرکز پر آئے ہیں، درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، بہت خوفناک صورت ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ پرامن سندھ، خاص طور پہ پرامن کراچی کے لیے
اپنی آواز بلند کرتی رہے گی، اور یہ براہ راست نقصان ہمارا ہوا ہے، یہ ہمارا نقصان ہوا، ہمارے شہر کا نقصان ہوا ہے، ہمارے شہر کی معیشت پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے شہر کے لوگوں کے پیسے پہ حملہ ہوا ہے، ان کے کاروبار پہ، ان کے گھر پہ، ان کی دکانوں پہ حملہ ہوا۔ اور پھر یہ واقعہ پہلا تو نہیں ہے کہ پاکستان مخالف نعرے کراچی میں جس طریقے سے دندنا کے لگائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہمیں اس کا مطلب ہے کہ آج کے اس واقعے میں سندھ حکومت کی مجرمانہ خاموشی بلکہ سرپرستی، اور ابھی جواب آ جائے گا ترجمان کا، جو پچھلے پتہ نہیں کب کے وہ جلے کٹے جملے شروع کر دیں گے کہ وہ جی فلانے دور میں یہ ہوا، فلانے دور میں یہ ہوا۔ ارے بھائی، آپ کے دور میں امن نہیں ہوا، آپ کے دور میں تو امن برباد ہوا تھا۔ اگر تو یہ تمام فورسز ایک پیج میں نہیں ہوتی، کراچی میں امن نہیں ہوتا۔ کچے کے ڈاکو آپ سے سمجھ نہیں رہے، اور پکے کے ڈاکو ہمارے سر پہ مسلط ہیں۔ یہ کچے اور پکے کے ڈاکو دونوں ایک ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس واقعے کی سختی سے کارروائی اور اس کی چھان بین نہ کی گئی تو ہم اس کو پیپلز پارٹی کو دہشت گردوں کا سرپرست قرار دیں گے، اور پیپلز پارٹی ہی اس کی نہ صرف ذمہ دار ہے بلکہ براہ راست اس کے اندر اس معاملے میں جرم کی مرتکب ہے۔ سندھ پولیس کا کردار ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ معطل ہوئے ہیں جو اس غفلت کے اندر عام لوگوں کی جان و مال متاثر ہوئے۔ یہ واقعات نہیں روکے گئے اور اس قسم کے دہشت گردی جلاؤ گراؤ ہوتا رہا اور پولیس اس طرح سوتی رہی، تو پھر کراچی کے شہری اپنے خلاف اسے باقاعدہ پلان سمجھیں گے، اور پھر وہ اپنے اپنے انداز سے رد عمل دیں گے، جس کی ذمہ داری متحدہ قومی موومنٹ سمیت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی نہیں ہے۔ امین بھائی بات کریں گے۔ شکریہ اظہار بھائی۔ آج یہ جس قسم کا مسلح جتھوں نے جس طریقے سے یہ حملہ کیا ہے، اسے دیکھ کے مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو عمل یا جو خواہش تھی کچھ لوگوں کی ہمیں سمندر کی طرف دھکیلنے کی، وہ آخری مرحلے میں آ گئی ہے۔ یہ جو مناظر تھے یہ ہم لوگوں نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں دیکھے۔ ہمارے اجداد جب پاکستان آئے اس وقت بھی یہی چیزیں دیکھتے آئے۔ اس کے بعد جب لینگویج رائٹ ہوئے ہمیں دھکے دے کے نکالا گیا، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ پکا قلعہ ہم نے دیکھا، علی گڑھ ہم نے دیکھا، قصبہ کالونی ہم نے دیکھی، 27 دسمبر ہم نے دیکھا، حیدرآباد قلعے میں وہ ہم نے دیکھا۔ یہ جو عمل شروع کیا گیا ہے، جو آج آتے آتے ہمارے گھروں پہ یہاں کراچی میں بھی پہنچ گیا ہے، یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک تسلسل ہے ہم لوگوں کو ریڈ انڈین بنانے کا۔ ہمارے اوپر پہلے ہی جو حکمران ہیں، فیشسٹ حکمران، وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس علاقے کی، اس شہر کی تمام ایڈمنسٹریشن چینج کر دی ہے، تمام پولیس چینج کر دی ہے۔ انٹیریئر سندھ سے کانسٹیبل آئے ہیں یہاں پر، انٹیریئر سندھ سے انسپیکٹرز آئے ہیں یہاں پر، تمام ایس ایچ اوز یہاں آ گئے ہیں، تمام میجسٹریٹ یہاں پر ہیں، تمام جوڈیشری ان کی ہے۔ جو مسلط کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، آکوپیشن کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس شہر کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کا
جن کا اس شہر کے ساتھ کوئی اسٹیک نہیں ہے. اب یہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن, یہاں کی پولیس مسلح جتھوں کے ساتھ مل کر اس شہر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے, اور اس شہر کے جو وارث ہیں, اصل واسی ہیں, ان کو جو سمندر میں دھکیلنے کا عمل ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے. یہ تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے, جو لوگ جن کے دلوں میں خواہش ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. کراچی کے عوام جو ہیں رجسٹ کرنا جانتے ہیں. ہم ریزسٹنس کریں گے, ہم مقابلہ کریں گے, اور ہم آخری حد تک جائیں گے اپنے حقوق کے لیے, اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے. آج میں جب دیکھ رہا تھا وہاں سے جو فون آ رہے تھے, جو لوگوں کے آ رہے تھے, میرے خون کے آنسو میرے بہ رہے تھے. میں نے جو دیکھا ہے وہاں پہ چیزیں دیکھی ہیں. یہ کہاں تھی ایڈمنسٹریشن, کہاں تھی؟ یہ انتظار کر رہی تھی کہ لوگوں کے گھر لوٹ جائیں, لوگوں کو گھروں سے نکال کے مارا جائے, اس کے بعد آئیں گے. یہ ایک ہفتے سے سلسلہ چل رہا تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کسی کو کیا تیاری کی تھی. یہاں 2 آدمیوں کو جلوس لے کے نکلتے ہیں تو مارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں شہر کے اندر. ان کی ہمت نہیں ہوتی جا کے کھڑے ہو وہاں پر. یہ کس قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے؟ یہ کنائیون سے ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. یہ اور وہ دونوں مل کے پارٹی ہیں, اور ان کا ہدف جو ہے اس شہر کے لوگ ہیں. چاہے اکنامک ایکسپلائٹیشن کرنی ہو, یہاں کے ریسورسز لوٹ کے لے کے جانے ہو, یہاں کے لوگوں سے جائیدادیں چھیننی ہو, ان کی اکنامک لائف کو تباہ کرنا ہو, ان کی اپنی زندگی کو تباہ کرنا ہو. یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں. یہ مل کے اس شہر کو تباہ کر رہے ہیں, اس علاقے کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں. اور اس چیز کی ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ شہر ہی ان سب کو چلاتا ہے. یہ شہر گرو کرے گا, اکنامیکلی گرو کرے گا, یہاں امن ہوگا, یہاں اکنامی ایکٹیویٹی ہوگی, تو یہ صوبہ بھی چلے گا, یہ ملک بھی چلے گا. اگر آپ اس انڈے دینے والی مرغی کا گلا ہی کاٹ دیں گے, جو کہ آپ کر رہے ہیں, تو نہ یہ شہر سلامت رہے گا, نہ یہ صوبہ سلامت رہے گا. خدا نہ کرے ملک کو بھی کوئی نقصان پہنچے اس سے. تو میری ایک پنچ لائن صرف اتنی ہے اس کے اندر کہ ہم اس چیزوں کو لائن ڈاؤن نہیں لیں گے. یہ تو ہو گیا جو کچھ ہو گیا, ہم مقابلہ کریں گے, اور جب ہم مقابلے پہ آتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم کس طرح کھڑے ہوتے ہیں. شکریہ آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. MKM پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے, اور اس بات کا مکمل یقین رکھتی ہے کہ تمام سیاسی پارٹی کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پرامن ہونا چاہیے, قاعدے و قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. لیکن آج پورے پاکستان کے لوگوں نے, اور بالخصوص کراچی کے لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک منظم طریقے سے کراچی میں لشکر کشی کرنے کی کوشش کی گئی. کیا ہوا کہ پچھلے 3 دن سے قوم پرست تنظیمیں اپنی تیاریاں کر رہی تھی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپنے ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے تھا, لیکن ظلم و بربریت کے وہ مثال قائم کیے گئے آج بحریہ ٹاؤن پہ کہ آج بینکوں کو جلایا گیا, ATM مشین سے رقم نکالنے کی کوشش کی گئی, ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا, شو روم کو جلا دیا گیا, لیکن سندھ حکومت خاموش تماشائی بن گئی. جسے کہتے ہیں سندھ حکومت کی جو پولیس ہے, جسے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب فرماتے ہیں کہ ہائیلی پروفیشنل پولیس ہے, وہ کئی کلومیٹر دور کھڑی تماشا دیکھتی رہی. اب ایسا نہیں چلے گا. MKM پاکستان بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے رہائشیوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور حکومت سندھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے, جن لوگوں نے پاکستان دشمنی کا نعرہ لگایا ہے, پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے, ان لوگوں کو ہر صورت میں گرفتار کر کے پائندہ سلاسل کیا جائے. MKM یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر IG سندھ اور چیف سیکرٹری سندھ کو صوبہ بدر کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے بھی, چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی, اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہ خدارا آپ یہ دیکھیں کہ آج کراچی شہر میں کیا ہوتا رہا. دن دہاڑے دن کی روشنی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اندرون سندھ سے لائے ہوئے لوگوں کو لشکر کشی کرائی گئی, لیکن سندھ کی انتظامیہ خاموش تماشی بنی رہی. ایک طرف ظلم و بربریت چل رہی تھی, آگ لگائے جا رہے تھے, لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی تھی, دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ چین کی بانسری بجا رہے تھے. اب
کراچی کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں، کراچی کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ نہیں چلے گا۔ میں وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ظلم ختم کیا جا رہا ہے، اس طرح کراچی کے عوام کو، حیدرآباد کے عوام کو، میر کو خاص کے عوام کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ٹرانسپورٹ کے نظام دھرم بھرم ہے، کراچی حیدرآباد کو پانی کے بوند بوند سے ترسایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور بربریت بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان اپنے ایک تمام اسٹیک ہولڈر سے، جس طرح میں نے کہا کہ کراچی میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں، تمام اسٹیک ہولڈر، سندھی بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، پشتو بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے حقوق کے نگہباں ہیں، اور ہر وہ عمل جو دہشت گردی کے زمرے میں آئے گا، ایم کیو ایم پاکستان کھل کر اس کی مخالفت کرے گی۔ بہت شکریہ۔